السلام علیکم، ہسٹوگرافی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں کرولس عثمان کے ایپیسوڈ نمبر 111 کی اردو ایکسپلینیشن کریں گے۔ تو چلیے بات کرتے ہیں ایپیسوڈ کے بارے میں۔ عثمان بھی سلطان مسعود کے پاس جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ میری بیوی اور شیخ ادب علی کے بدلے میں آپ کو چاہتے ہیں۔ یہ سن کے سلطان مسعود کہتے ہیں کہ میں نے بتایا تھا کہ میں ایک کھنڈر ہوں، جو بھی میرے قریب ہوگا وہ گر جائے گا۔ عثمان ان کو کہتے ہیں کہ چاہے آپ اپنے آپ کو کھنڈر ہی کیوں نہ بولے، لیکن مجھے آپ کی ضرورت ہے، اور وہ سلطان کو ایک محفوظ مقام پر بھیج دیتے ہیں۔ اتنے میں کومرا الابدال عثمان بے کو کونور کی حالت بتاتا ہے اور بیماری کا بھی بتاتا ہے کہ بیماری سوگوت کے لوگوں میں پھیل جائے گی۔ تو عثمان بے بیماری کے خاتمے کے لیے یہ فریضہ ملون خاتون کے ذمے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اپنی ذمہ داری بخوبی سے نبھانا اور سوگوت کے لوگوں کو اس بیماری سے بچا لینا۔ یہ کہہ کر عثمان بے مارمارا جگ قلعہ کی طرف جاتے ہیں، جہاں اکتم بے اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ شیخ ادب علی اللہ کے راستے پر ہے بینگے خاتون، یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ بینگے خاتون کہتی ہے ہم اور کیا کر سکتے ہیں، کہ ہم سلطانہ کی نافرمانی کریں؟ اکتم بے کہتے ہیں کہ خاتون ہمیں کرنی چاہیے نافرمانی۔ بینگے خاتون کہتی ہے کہ وہ نہیں رکے گی، اور عثمان اگر نہ رکا تو پتہ نہیں کتنے لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گے۔ وہ اپنی بیوی کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہے کہ شیخ پر اتنا تشدد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، یہ جان لو تم خاتون۔ جب عثمان بھی سنیں گے تو یہ قلعے کو جلا دے گے۔ اتنے میں اسمیہ خاتون آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ عثمان ایسا نہیں کر سکتا، جب تک میرا پرچم اس قلعے میں لگا ہوا ہے عثمان اس قلعے کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ اور وہ بینگے سے کہتی ہے کہ بالا اپنے بابا کو بچانے آ رہی ہے، اور وہ یہ بھی کہتی ہے کہ میں سب کو معاف کر سکتی ہوں، لیکن جو میرے ساتھ حد سے بڑھ جائے اور میری نافرمانی کرے میں اسے کبھی بھی معاف نہیں کر سکتی۔ یہاں بالا مارمارا جگ قلعہ آ رہی ہوتی ہے اور اپنی بیٹی کے بارے میں سوچتی ہے، اور اپنے بیٹے کو اپنی بہن کا خیال رکھنے کو کہتی ہے کہ جب تک میں واپس نہیں آ جاتی علاؤالدین تم اپنی بہن کا خیال رکھو گے۔ بالا خاتون قلعے آ کر سلطانوں کو آواز دیتی ہے اور کہتی ہے کہ باہر آؤ تم۔ بالا قلعے میں آ کر اپنا خنجر پھینکتے ہوئے کہتی ہے کہ میں آ چکی ہوں، اب میرے بابا کو چھوڑ دو۔ تو اسمیہ سلطان کہتی ہے کہ ان کا بھی وقت آئے گا، تم نے حد سے تجاوز کی، اب تمہیں اس کی سزا بھی ضرور ملے گی، سپاہیوں پکڑو اسے۔ بالا خاتون کہتی ہے کہ تم بزدل ہو، تم میں مجھ سے لڑنے کی ہمت نہیں۔ تو سلطانہ اس کے جواب میں کہتی ہے کہ تم اپنی جسارت کا استعمال کر رہی ہو، تم بہادر نہیں، تم نے میرے سامنے اس لیے ہتھیار ڈالے کیونکہ تمہارے بابا میرے پاس ہے۔ یہاں عثمان بے قلعے کے باہر آ چکے ہوتے ہیں اور زور زور سے آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں کہ باہر نکلو اسمیہ سلطان، اور بالا اور شیخ ادب علی کا نام لیتے ہوئے چلا رہے ہوتے ہیں۔ سلطانہ عثمان کو کہتی ہے کہ تم مسعود کو میرے پاس لے آؤ اور اپنی بیوی اور شیخ ادب علی کو لے جاؤ، یہ بہت آسان ہے۔ تو عثمان بے کہتے ہیں نہ تو میں اپنے پیاروں کو اور نہ مدد مانگنے والوں کو تمہارے ہاتھ میں نہیں چھوڑوں گا۔ اسمیہ کہتی ہے کہ اگر تم نے اس قلعے کا محاصرہ بھی کیا تو ان کے قتل کے ذمہ دار تم ہوگے۔ عثمان بے کہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ کھڑے ہونے والے یہ جان لے کہ میں قلعہ تمہارے سروں پر گرا دوں گا، تمہارے پاس کل شام تک کا وقت ہے، ورنہ اس قلعے میں 2 قبریں کھودی جائے گی، ایسا اسمیہ خاتون عثمان بے کو کہتی ہے۔ یہاں اولوف اور فریق ایک دوسرے سے بحث کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ فریق کہتی ہے کہ تم نے اوڈین کا مذہب کیوں چھوڑا، اور رنج کے دھلائی لگاتی ہے اور صحیح ریپٹے مارتی ہے اولوف کو۔ تو اس کو کہتا ہے کہ میرے پاس اب فوج ہے، زمینیں ہیں، بلا بلا بلا۔ اصل میں وہ کہتا ہے کہ اوڈین نے اسے کچھ نہیں دیا، جبکہ عیسائیت کے مذہب نے اسے فوج بھی دی اور زمینیں بھی دی۔ یہاں سوگوت میں کومرا الابدال اور عائشہ خاتون کونور کا علاج کر رہے ہوتے ہیں۔ کومرا الابدال عائشہ خاتون کو کہتے ہیں کہ میں نے ایسی بیماری پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ جلدی ایک سانپ منگوایا انہوں نے اور کہا کہ زہر کا علاج زہر میں ہی ہوتا ہے۔ جنگل میں ترگت بے اور عثمان بے کی ملاقات دکھائی جاتی ہے۔ ترگت بے عثمان بے کو کہتے ہیں کہ سپاہی تیار ہے اور میں قلعے کے لوگوں کو اناگول منتقل کروں گا اور ہم مارمارا جگ پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ عثمان بے کہتے ہیں کہ ہم حملہ نہیں کریں گے۔ تو ان کے جواب میں ترگت بے کہتے ہیں تو پھر ہم کیا کریں گے؟ عثمان بے کہتے ہیں کہ میں مارمارا جگ اپنی بیوی اور شیخ کو لینے جاؤں گا اور تم سلطان علاؤالدین کو روکو گے۔ عثمان بے کہتے ہیں
کہ تم سلطان کو بھٹکا کر سوگوت لے جاؤ اور وہ وہاں مہمان بن جائے گے۔ یہاں شیخ ادابالی اور بالا خاتون کو زندان میں دکھایا جاتا ہے جہاں اسمیہ خاتون بھی آتی ہے۔ بالا کہتی ہے کہ تم نے جو کیا اس کی قیمت ادا کرو گی، اسمیہان انصاف کا دن ضرور آئے گا۔ تو ان کے جواب میں اسمیہان کہتی ہے کہ تم لوگوں کا ریاست بنانے کا خواب میں تباہ کر دوں گی، کوئی بھی میرے سامنے طاقت حاصل نہیں کر سکتا، چاہے مجھے اس کے لیے اپنے ہی لوگوں کا کیوں خون نہ بہانا پڑے، چاہے مجھے کافروں سے ہی اتحاد کیوں نہ کرنا پڑے، میں کسی کو بھی اپنے آگے طاقتور نہیں دیکھنا چاہتی۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ایپیسوڈ کے پارٹ 1 اور پارٹ 2 کی ایکسپلینیشن سمجھ آ گئی ہوگی۔ جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اینڈ شیئر، مرضی ہے اگر آپ کو سمجھ آئے تو کر دیے گا۔ جزاک اللہ۔